الحمد للہ وحدہ لا شریک لہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون صدق اللہ العظیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ یہ ایک حدیث ہے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے۔ اس میں یہ فرماتے ہیں کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا دخل رمضان فتحت ابواب الجنہ وغلقت ابواب جہنم وسلسلت الشیاطین وفی روایت ابواب الرحمہ او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام۔ اس حدیث میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرما رہے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب رمضان کا مہینہ آتا ہے تو جنت کے دروازے کھل جاتے ہیں اور جہنم کے دروازے بند ہو جاتے ہیں اور شیاطین کو جکڑ دیا جاتا ہے۔ ایک دوسری روایت میں آتا ہے کہ ابواب الرحمہ کہ جو رحمت کے دروازے ہیں وہ کھول دیے جاتے ہیں۔ تو بہرحال یہ جنت کے یا رحمت کے دروازے کھول دینے سے اور پھر دوسرا جہنم کے دروازے بند ہو جانے سے اور شیاطین کو جکڑے جانے سے، یعنی کہ ان چینز انہیں قید کر دیا جاتا ہے، چین سے یا زنجیروں سے یا شیکل سے، جسے بھی سمجھا جائے ہم اپنے لاجکلی اعتبار سے، تو وہ انہیں بند ہو جاتے ہیں، شیطان وغیرہ جنات تمام۔ تو انسان کے لیے عموماً نیکی کرنا آسان اور ظاہر ہے گناہوں سے بچنا آسان ہو جاتا ہے۔ بہرحال یہ خاص طور سے رمضان کی وہ فضیلت ہے جو جیسا کہ بار بار ہم سنتے بھی ہیں، توحید کے بعد، یعنی کہ ایک کلمہ شہادت لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ، اس کلمے کی بلیف کے بعد جو مین جو پلرز آف اسلام ہیں، اسلام کی بنیاد ہے، اس میں نماز، زکوٰۃ، روزہ اور حج، یہ 4 پلرز آف اسلام ہیں آفٹر دا کلمہ، اور انہی میں سے ایک روزہ بھی ہے جس کی فضیلت اس حدیث میں بیان کی گئی۔ اور جیسے کہ قرآن پاک کی آیت میں ہے یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، تم پر روزے فرض کیے گئے تاکہ تم تقوی اختیار کر سکو۔ اس میں بات یہ ہے کہ انسان کے اندر جو اللہ کی جتنی بھی انفیکٹ کریشنز ہیں، اس میں 3 ڈفرینٹ فارمز آف یا کائنڈز آف اسپیسیز ہمیں نظر آتی ہیں۔ ایک فرشتہ ہے، ملک، جس کے اندر اللہ نے گناہ کی یا جانور پن کی یا بہیمت کی، جسے عربی زبان میں کہا جاتا ہے، وہ صفت ہی یا وہ کوالٹی ہی نہیں رکھی، تو وہ گناہ کرتے ہی نہیں ہیں۔ اسی لیے ان کے بارے میں قرآن پاک میں آتا ہے یفعلون ما یؤمرون، وہ تو کرتے ہی وہ ہے جو اللہ بس انہیں آرڈر دیتا ہے، تو وہ تو گناہ سے پاک ہوتے ہیں، ظاہر ہے۔ اور پھر دوسری طرف جانور ایک ایسی اللہ نے کریشن بنائی جس کے اندر نیکی کی، یعنی کہ اب نہ نماز پڑھتے ہیں، نہ روزہ رکھتے ہیں، نہ حج کرتے ہیں، ٹیکنیکلی اسپیکنگ، تو بہت سارے پھر وداؤٹ کلوتھس اور جس طرح کے فارم میں ایک جانور کو اللہ نے رکھا ہے، تو اس کے اندر ایک جو انسانیت یا ایک جو ملکوتیت یا جو نیکی والی صفات ہیں وہ نہیں رکھی، تو وہ جانور پن میں کے بارے میں اللہ نے فرمایا اولئک کالانعام بل ہم اضل، یہ جانور کی طرح ہے۔ انسانوں کو جب تشبیہ دی، انسان ایک ایسی سینٹر میں اللہ نے کریشن رکھی جس کے پاس یہ کیپیبلٹی ہے کہ اگر وہ اچھائی کرنے پہ آئے تو نیکی کرتے 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 اتنے ہائیسٹ لیول پہ پہنچ جائے کہ جس کے بارے میں قرآن پاک میں آتا ہے ان ما ھذا بشر ان ھو ملک کریم، کہ یوسف علیہ السلام کے بارے میں آیا یہ تو آدمی ہی نہیں، زلیخا اور جو خواتین نے کہا، اپنے ہاتھ کاٹ لیے اور کہا یہ آدمی ہی نہیں، انسان ہی نہیں، یہ تو کوئی ملک کریم، کوئی سب سے کریم فرشتہ ہے، کیونکہ ان کی نیکی کا وہ ہائیسٹ لیول انہوں نے دیکھا۔ اور جب برائی کرنے پہ یا غلاظت یا گندگی کرنے پہ آئے تو یہی اس انسان کے بارے میں قرآن میں ہے اولئک کالانعام، یہ جانور کی طرح ہے، بل ہم اضل، بلکہ یہ جانور سے بھی زیادہ بدتر ہے۔ تو انسان کے پاس یہ کیپیبلٹی اللہ نے رکھی، وہ اپنی اچھائی کو اگر پرومیننٹ کرے اور اس پہ محنت کرے اور کوشش کرے اور ایمفسس کرے تو وہ فرشتے کی لیول پہ بھی جا سکتا ہے، اور اگر گندگی یا برائی یا بہیمت یا جانور پن یا ڈنگر پن جسے کہا جاتا ہے اس کی طرف پیک میں یا لائن میں جانا چاہے تو آبویسلی اولئک کالانعام، جانور کے لیول پہ جا سکتا ہے۔
تو یہ خاص طور سے رمضان کا مہینہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو عطا فرمایا، اس میں یہ کوالٹی دی کہ جب رمضان کا مہینہ آیا تو تمام کے تمام جنت کے دروازے کھول دیے گئے، جہنم کے دروازے بند ہو گئے، اور شیاطین کو جکڑ دیا گیا، یعنی کہ جتنے شیطان وغیرہ جتنے جنات ہیں انہیں، جو برے خصلت والے، انہیں چینز میں بند کر دیا گیا. تو اب گویا کہ گناہ کا راستہ ہی بند ہو گیا. اور شاہ ولی اللہ رحمہ اللہ نے اس میں اپنی حجت البلاغہ میں اس حدیث کی تشریح کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ ایسا حاصل یہ ہے کہ جو اللہ کے نیک بندے ہیں، جو رمضان میں نیکی میں، عبادات میں، طاعات میں، حسنات میں مشغول رہتے ہیں یا انوالو رہتے ہیں، وہ دن میں روزہ رکھا، رات میں تراویح پڑھی اور یہ محنت کرتے ہیں، تو ان کے جو قلوب ہیں، ان کے جو دل ہیں، وہ رمضان میں اتنے زیادہ ان طرف، کیونکہ اس طرف راغب ہوتے ہیں کہ وہ گویا گناہوں سے بالکل ہی کٹ آف ہو جاتے ہیں. تو آٹومیٹکلی ان میں وہ ملک کریم والی صفت پیدا ہونے کا اللہ نے ایک سنہری، یعنی کہ جس کو کہتے ہیں گولڈن اپرچونٹی عطا فرمائی اس رمضان کی شکل میں. انسان کے اپنے ہاتھ میں ہے، یہ اس سے اویل کرے یا اس سے محروم رہے، وہ تو ہماری اپنی انڈیویجول کیپیسٹی کے اوپر ڈپینڈنٹ ہے. بٹ اللہ نے ہمیں اپرچونٹی دی کہ اب ہمارے پاس یہ چانس ہے اس ملک کریم کے لیول پہ جانا چاہیں یا بالکل نچلے لیول پہ. تو یہی معنی ہے وہ جنت. اسی لیے ایک دوسری روایت میں بھی آتا ہے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی، جس میں وہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا کان اول لیلۃ من شہر رمضان صفدت الشیطان ومردت الجن وغلقت ابواب النار فلم یفتح منها باب وفتحت ابواب الجنہ فلم یغلق منها باب وینادی منادیا باغی الخیر اقبل ویا باغی الشر اقصر وللہ عتقاء من النار وذلک کل لیلہ او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام. اس حدیث کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب رمضان کی پہلی رات ہوتی ہے تو تمام کے تمام شیاطین اور جو سرکش جن ہوتے ہیں، جو باغی، جو ریولٹ والے، انہیں جکڑ دیا جاتا ہے چینز میں، اور دوزخ کے سارے دروازے، تمام ڈورز جو ہوتے ہیں وہ کلوز ہو جاتے ہیں، ان میں سے کوئی بھی کھلا نہیں رہتا، اور جنت کے تمام دروازے کھل جاتے ہیں، ان میں سے کوئی دروازہ بند نہیں رہتا. نو ڈور از کلوز وین رمضان انٹرز. اور ایک پکارنے والا اللہ کی طرف سے کوئی کوئی آواز آتی ہے، اور وہ کہتا ہے کہ اے خیر کے نیکی کے طالب قدم بڑھا اور آگے آ، اور اے بدی اور بد کردار جو برے لوگ ہیں ان کے بارے میں آتا ہے کہ تو رک جا، تو آگے نہ آ. تو یہ اللہ کی طرف سے ہی ظاہر ہے ایک توفیق عطا ہوتی ہے. تو بہت سارے لوگوں کو آبویسلی جہنم سے پھر اس مہینے کی برکت سے رہائی بھی دی جاتی ہے، اور یہ سب رمضان کی ہر رات میں ہوتا ہے. ان کی اپنی فضائل انشاءاللہ آتی رہیں گی سامنے. بٹ خاص طور سے ایک یہاں پہ بات کی گئی، اب تمام کے تمام شیطان کو جکڑنے کا کیا مطلب؟ اب ایک برائی ہے، وہ چینز میں اللہ نے جکڑ دی، اللہ نے ہمیں اپرچونٹی دی. اب انسان کی اپنے یہ کیپیسٹی میں ہے، یہ اس کے قریب جائے یا نہ جائے. مثال کے طور پہ ایک کوئی لڑکا ہے، اسے کسی لڑکی نے بلایا اپنے پاس، اور اب یہ اس کے اپنے ہاتھ میں ہے کہ وہ گناہ کے لیے گھر سے باہر قدم نکالے یا نہ نکالے، یہ تو اس کے اپنے ہاتھ میں ہے دونوں کے لیے. لیکن شیطان کو اللہ نے جکڑا ہوا ہے، وہ خود اس کے پاس تو نہیں آتا، لیکن کیونکہ نارملی ان النفس لامارۃ بالسوء، یہ نفس جو ہے وہ بڑا برا بھی ہو سکتا ہے، ظاہر ہے، اور اسی لیے ہمیں بار بار کہتے ہیں اس سے پناہ بھی مانگنی چاہیے. قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس. یہ جنوں میں سے بھی ہو سکتے ہیں اور انسانوں میں سے بھی ہو سکتے ہیں، اپنا نفس بھی ہو سکتا ہے. تو اب شیاطین کو اللہ نے جکڑا ہوا ہے، وہ اپنی جگہ سے ہل نہیں سکتے. لیکن اگر کوئی انسان خود اس برائی کی طرف جا کے اور اسے پکڑنے کی کوشش کرے گا تو وہ ضرور اس رمضان کے مہینے میں بھی خدا نخواستہ اس میں پھنس سکتا ہے. بہرحال عام طور پہ یہ دیکھا گیا کہ رمضان کے مہینے میں کیونکہ بہت زیادہ نیکی کا جذبہ ہوتا ہے، اور عام طور پہ آٹومیٹکلی لوگوں کے اندر برائی سے رکنے کا جذبہ ہوتا ہے. یہی وجہ ہے کہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کی ایک روایت میں آتا ہے کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اجود الناس بالخیر وکان اجود ما یکون فی رمضان کان جبرائیل یلقاء کل لیلۃ فی رمضان یعرض علیہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم القرآن فاذا لقی جبرائیل کان اجود بالخیر من ریح المرسلہ. کہ رمضان کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تمام لوگوں میں خیر میں، اچھائی کرنے میں سب سے زیادہ
فائق تھے، یعنی کہ ہائیسٹ لیول پہ تھے آف کورس، اور جبرائیل علیہ السلام ان سے ملاقات کے لیے ہر رمضان میں آتے تھے، اور اللہ کی طرف سے خیر کی ہوائیں چل جاتی تھی۔ تو اللہ تعالی ہمیں اس مبارک مہینے کو اچیو کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔